یہ جو کام ہے دین کی فتح کا اور دین کے غلبے کا، اس کے اندر کے ہر قسم کے انسانوں سے سابقہ پیش آتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے مرحلے میں جب کہ لوگ جوک در جوک آنے شروع ہو جائیں، ایک بہاؤ شروع ہو جائے لوگوں کے آنے کا، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے ایک طرف تو لوگوں کے کاموں کے اندر مشغول ہو کے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جائے۔ اس لیے بھی استغفار، یہ بھی امکان ہے کہ آدمی فتح کے خاطر کچھ غلطیاں کر بیٹھے، اس کے لیے بھی استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک گروہ کا ذکر کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ خدا پرست لوگ، ربانیون کا خطاب کیا ہے، اور کہا ہے کہ اتنے قادر اور اتنے استقامت والے لوگ تھے کہ وہ انبیاء کے ساتھ لڑے اور کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کہیں ہلکے نہیں پڑے اور کہیں کوئی بزدلی نہیں دکھائی۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یعنی ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے خود بڑی تعریف فرمائی، قصیدہ پڑھا ہے، کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ایسے ربانی لڑنے والے کہ جو صبر میں، استقامت میں، جذبے میں، اخلاص میں بالکل اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ ان کی لبوں پر یہی تھا، وما كان قولهم، اس کے علاوہ کوئی بات ان کے ہونٹوں پہ نہیں تھی، لبوں پہ نہیں تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، کاموں میں زیادتی بھی ہو گئی ہوگی کوئی معاف فرما دے، قدم جما دے، اور کافروں پر فتح جو ہے عنایت۔ اس لیے استغفار جو ہے، اس لیے بھی اس سے جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہوئے اور عام لوگوں کو دین کے لیے ساتھ لے کر چلتے ہوئے یہ ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے اپنے چوکس ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کے حکم یا اس کی مرضی کے خلاف۔ ایک اصل کامیابی میں لوگوں کی تعداد سے ہوتی ہے، نہ مال و اسباب سے ہوتی ہے، نہ ساز و سامان سے ہوتی ہے، نہ تدابیر سے ہوتی ہے، نصرت الہی سے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرے گا تو اس سے اس کی نصرت نہیں آتی۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہی فوج در فوج لوگ جو آتے ہیں، انہی سے پھر وہ قوت بنتی ہے جو دین کو غالب کرے۔